بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واتبع منهجه إلى يوم الدين. أما بعد. برادران اسلام اور میری معزز ماں اور بہنوں، آج کی اس مجلس میں آپ تمام کا میں خیر مقدم کرتا ہوں، اور آپ جان رہے ہیں کہ یہ قرآن مجید کے مطالب اور مفاہیم جو اللہ تعالی کے عظیم کلام میں رکھے ہیں، رب العالمین نے ان کو سمجھنے کی، ان تک پہنچنے کی ایک ادنا سی کوشش ہے جو یہاں کی جا رہی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اور اپنے لیے، آپ سب کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید اور اس میں جو باریکیاں ہیں، رب تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے آسان کرے کہ ہم اس کی کتاب کو آسانی سے اچھی طرح سمجھ سکیں، اور پھر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری گفتگو پہنچی تھی سورہ اعراف تک، اور سورہ اعراف کے سلسلے میں بہت سی باتیں پچھلے کل کے درس میں بحمد اللہ بیان کی گئی تھی۔ آج کے دن وہیں سے آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ، لیکن بنیادی طور پر آپ کو میں یاد دلا دوں کہ سورہ اعراف کا جو مرکزی مضمون ہے وہ دو باتوں پر مشتمل ہے، دو باتوں پر۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العالمین کی ایک سنت رہی ہے، اس کا ایک طریقہ رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کے احکام کی پیروی کرتے ہیں اور اس کے رسولوں کا استقبال کرتے ہیں، ان کی اطاعت اور اتباع کرتے ہیں، ان کی دعوت کو نہیں ٹھکراتے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی دعوت کو اور اس کے پیغمبروں کی دعوت کو قبول کر کے فرما بردار بن جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ان کے مقابل پیدا ہوتے ہیں جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، ان کو پریشان کرتے ہیں، ان پر مظالم ڈھاتے ہیں، ان کے ساتھ ہر طرح کا ظلم روا رکھتے ہیں اور کرتے بھی ہیں باقاعدہ۔ یہ پوری تاریخ میں ہوتا رہا ہے۔ تو قوموں کی بنیادی طور پر یہی دو تقسیم ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان دونوں کے ساتھ رب تعالی کا معاملہ الگ الگ ہے۔ کیسے؟ وہ اس طرح کی جس نے اللہ کی بات مانی، اس کے پیغمبروں کی فرما برداری کی، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں عزت و اقبال دیتا ہے، ان کو زمین پر سلطنت، قوت، شوکت اور تمکنت دیتا ہے، زمین پر انہیں وہ خلیفہ بناتا ہے۔ اور جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ایک وقت تک ڈھیل دیتا ہے، توبہ کرنے کا، استغفار کرنے کا موقع دیتا ہے، لیکن اس کے بعد ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالی ان قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے، ان پر عذاب نازل کرتا ہے، اور اس عذاب کی تفصیل پچھلے دروس میں بھی بیان کی گئی کچھ کچھ، اور آئندہ بھی آئے گی انشاءاللہ۔ تو یہ بنیادی اور مرکزی مضمون ہے اس صورت کا۔
اور یہ بات بھی ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ سورہ اعراف میں دو طرح کے اسالیب پر گفتگو کی گئی ہے، یا بندوں کو متنبع کرنے کے لیے، ان پر حجت قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو اسلوب اختیار کیے ہیں۔ پہلا اسلوب ہے تخویف، یعنی ڈرانے کا اسلوب، یعنی کیسے؟ وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین عرب کو کہا، بالخصوص مشرکین مکہ کو مخاطب کر کے، کہ دیکھو تم لوگ میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف مت پہنچانا، ان کے دشمن نہ بن جانا، ورنہ تمہارے ساتھ میں تمہارا وہی حشر کروں گا جو میں نے قوم عاد و سمود کا کیا، جو قوم نوح کا کیا، قوم ابراہیم کا کیا، فرعون کا کیا اور فرعون کے لشکروں کا کیا، اور پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ امتوں کا اور کچھ اقوام کا تذکرہ اور ان کے عذاب کی تفصیل بیان کرتا ہے کہ دیکھو ہم نے اس طرح عذاب قوم نوح کو دیا اور قوم عاد کو اس طرح کا ایک الگ عذاب دیا، اور قارون کا عذاب ایک الگ تھا۔ تو ان کی تقسیم اور عذاب کے طریقے، متنوع طریقے، ان کا بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ کیوں کرتا ہے؟ تخویف کے لیے، ڈرانے کے لیے، اور یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے تو جو عذاب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں کو پہنچا اور آیا، وہی عذاب ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اسی عذاب میں ان کو بھی مبتلا کر دے گا، یا اس جیسے عذاب میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ اسلوب، یعنی تخویف اور ڈرانے کا، وعید کا اسلوب بہت زیادہ اختیار کیا۔ جب قوم لوط کا ذکر کیا اور یہ کہ کس طرح ان پر اللہ نے پتھروں کی بارش کی، اور صرف پتھروں کی بارش نہیں، ان کی آنکھوں کو پہلے اندھا کر دیا، ان کی بینائی چھین لی، فطمسنا اعینہم، کہا اللہ تعالیٰ نے، ہم نے ان کی آنکھوں پر ہاتھ کر دیا، روشنی مٹا دی۔ یہ بتایا سورہ قمر کے اندر۔ تو بینائی چلی گئی، وہ جانی نہیں ہم کہاں جا رہے ہیں، کہاں کیا کر رہے ہیں، کیسے۔ اور اس کے بعد صبح کا وقت جب قریب آیا تو ان پر عذاب اللہ نے اتارا، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، اور جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ قوم لوط کی جتنی بستیاں ہیں ان کے متعدد شہر تھے، اور یہ لوگ اردن کے قریب آباد تھے، لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے لوگ، اور اردن ہی میں بحر میت ہے، دیکھیے اسی بحر میت کے قریبی آباد تھے لوگ۔ تو حکم دیا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ اس قوم کے جتنے گاؤں اور جتنے شہر ہیں ان سب کو اپنی ہتھیلی پہ اٹھاؤ، زمین سے ایسے کاٹ کر۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ کے ایک چھوٹے سے حصے پر قوم لوط کے 10-12 جو شہر تھے ان سب کو ایک ہتھیلی پر ایسے اٹھایا اور لے کر
پہلے آسمان کے قریب لے کے گئے اور وہاں سے پھر ان سب کو واپس پلٹ دیا۔ تفاسیر میں یہ بات آتی ہے کہ جب زمین کے اس حصے کو کاٹ کر آسمان کی طرف لے جایا گیا تو فرشتوں نے، جو پہلے آسمان کے فرشتے، ان لوگوں نے آواز سنی جانوروں کے چیخنے اور چلانے کی، اور وہ پرندے جو ان کے ہاں آباد تھے، رہ رہتے سے مرغ وغیرہ ہیں، ان کی آواز فرشتوں نے سنی۔ تو اتنی بلندی تک ان کو لے جایا گیا اور لے جا کر وہاں سے ان کو پلٹ دیا گیا۔ اس کو قرآن کیا کہتا ہے؟ فجعلنا عالیہا سافلہا، ان کے اور ان کی بستی کے اوپر والے حصے کو ہم نے نیچے کر دیا۔ یہ عذاب بتایا کہ جب ذکر کیا نا، آگے اللہ نے کیا کہا؟ وما ہی من الظالمین ببعید، کہا یہ عذاب کی جو شکل ہے جسے یہاں بیان کر رہے ہیں ہم قرآن مجید میں، ظالموں سے یہ عذاب اور یہ پتھروں کی بارش بعید نہیں ہے۔ اس لیے لوگوں کو ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے۔ اور ابھی مجھے یاد آیا، ابھی عہد قریب میں چند سالوں پہلے روس کے علاقے میں ایک شہر ہے، وہاں پر باقاعدہ پتھروں کی بارش اللہ تعالیٰ نے کی، اور اسی طرح ایک شہر ہے بومبی کر کے اس کا نام تھا، اٹلی کے علاقے میں، ان لوگوں نے جب بہت زیادہ بدکاریاں کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر آگ کا عذاب بھیج دیا، اور پورے شہر کے لوگ جل کر کوئلہ ہو گئے۔ آج بھی ان کے آثار موجود ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید دعوت دیتا ہے کہ پچھلی قوموں کی تاریخ بھی پڑھا کرو، زمین پر سیر و سیاحت اور سفر کیا کرو، دیکھو کہ کون کون سی قومیں رہیں اور ان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، تاکہ جن لوگوں پر عذاب نازل ہوا ان کی طرح تم نہ بنو، عبرت حاصل کرو۔ یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسلوب تخویف۔ اور دوسرا اسلوب اپنایا اللہ تعالیٰ نے سورت کے اندر، سورہ اعراف میں، اسے کہتے ہیں اسلوب تذکیر، ڈراوے کا اسلوب۔ ڈراوے کا اسلوب پہلا تخویف اور دوسرا نصیحت کرنے کا اسلوب۔ تو اللہ تعالیٰ نصیحت کرتا ہے، بڑی نصیحتیں شفقت بھرے انداز میں اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں کہ میرے بندو، تم ظلم زیادتی کرو گے تو تمہاری دنیا بھی تمہاری سکون سے نہیں گزرے گی، تم اس میں بے چین و بے قرار رہو گے، اور آخرت بھی تمہاری تباہ ہو جائے گی۔ لہٰذا میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ خیر کی باتوں پہ عمل کیا کرو، برائی سے دور رہو، اور میری نصیحت قبول کر لو۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بار بار اس صورت کے اندر۔ اور ان بنیادی باتوں کے بعد کچھ اہم نقاط ہیں، پوائنٹ ہیں، جن پر ہم اس صورت کے معنی کو تقسیم کر سکتے ہیں، اور وہ بنیادی طور پہ 4 پوائنٹ ہیں۔ پہلا کہ اللہ تعالی نے اس صورت میں ابتدا ہی سے ہمارے جد امجد آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کا ذکر کیا، کہ ہماری ابتدا کیسے ہوئی انسانوں کی، اس کا ذکر کیا۔
ابلیس کی دشمنی کا ذکر کیا، اور پھر بتایا کہ دیکھو یہ دشمنی تمہارے درمیان اور ابلیس کی نسل کے درمیان، یعنی ایک طرف آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی نسل، اور دوسری طرف ابلیس اور اس کے چیلے اور اس کی نسل، ان کے درمیان عداوت اور دشمنی ہمیشہ رہے گی، صرف اس دنیا میں نہیں، آخرت میں بھی رہے گی، اس لیے کہا ہمیشہ رہے گی۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی اس دنیا کے خاتمے کے بعد قیامت کا دن برپا کرے گا، اور پھر میدان محشر میں سب کو جمع کر کے ان کا حساب لے گا، اور انسانوں اور جنوں کی دو تقسیم ہو جائے گی، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، نیکیوں اور برائیوں کا حساب ہوگا، اور ایک فریق جنت میں چلا جائے گا اور ایک جہنم میں۔ تو کیا پتہ چلا؟ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بنیادی طور پر ابتدائے آفرینش سے آخر فیصلے تک، یعنی قیامت کے دن کے فیصلے تک کی باتوں کو مختصراً بیان کر دیا ہے۔ یہ پہلا نقطہ ہے۔ اور دوسرا نقطہ اس تعلق سے ہے کہ اللہ تعالی نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے معزز پیغمبروں کو بھیجا، ان پر وحی نازل کی، اور بہت سے رسولوں پر کتابیں نازل کی، انہیں اپنی شریعت کا علم دیا اور کہا میرے بندوں کو پہنچاؤ۔ لیکن ان کی قوموں نے صراط مستقیم سے مقابلے کے لیے بڑی شرارتیں کی، اور توحید کے عقیدے کی دشمنی اختیار کرتے رہے۔ تو اس کی ایک مختصر تاریخ اللہ نے بیان کی ہے سورہ آراف میں۔ یہ دو پوائنٹ ہوئے، اور تیسرا پوائنٹ اس کے اندر ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور فرعون کے درمیان جو مناظرات، جو مجادلات اور مباحثات و مخاصمات ہوئے، جن باتوں پر بحثیں ہوئی، اللہ نے ان کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ ہم نے فرعون کو بھی ڈھیل دی اور اس کو موقع دیا کہ وہ حق بات کو قبول کر لے۔ اس نے کہا نہیں، میں تو ماننے کا نہیں، آپ چاہے جو کر لیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی نشانیاں ظاہر کی مصر میں، اور ان نشانیوں کی تفسیر انشاءاللہ آگے آ رہی ہے۔ یہاں تک کہ مقابلہ ہوا، جادوگروں کو فرعون نے بلایا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی، اور وہ لاٹھی جادوگروں کی تمام رسیوں کو اور سانپوں کو کھا گئی، اور ان کا جادو ختم ہو گیا، اور جادوگر ایمان لے آئے۔ تو یہ ایک مقابلہ اہل حق اور اہل باطل کے بیچ میں ہوا نا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہ تو مثال ہے، تمہارے لیے بیان کی گئی ہے، یہ مقابلہ قیامت تک چلے گا۔ اسی لیے ہمارے شاعر نے کہا ستی زکار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ وہ چراغ، وہ روشن نور، اور وہ عظیم تعلیمات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، ان تعلیمات سے ٹکرانے کے لیے، اس چراغ کو بجھانے کے لیے ابو لہب نے اپنی ساری کوششیں کی، اور اپنی چنگاری کو لے کر وہ پوری زندگی کھڑا ہوا تھا مقابلے کے لیے۔ اور صرف ابو لہب ہی نہیں، یہ دشمنی تو
چل رہی ہے ابلیس کی وراثت میں، وہاں سے چل رہی ہے اور یہ قیامت تک چلے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میرے بندو، تم حق کا ساتھ دینا، باطل کا نہیں، کیونکہ باطل اور جھوٹوں کا ساتھ دینے والے یہ سب ابلیس کی وراثت کو سنبھالنے والے ہیں، اور تم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے کی پیروی کرنا، تبھی تم پر میری نعمتیں ہوں گی، میں تم سے راضی ہوں گا اور تم کو اپنی جنتوں میں داخل کروں گا۔ اس کے بعد آخری محور اور آخری جو پوائنٹ ہے اس سورت کے اندر، جو شروع سے لے کر اخیر تک بار بار بیان کیا گیا، وہ ہے خالق اور مخلوق کے درمیان کا تعلق، اس کو بیان کرنا۔ اور وہ تعلق کیا ہے؟ توحید اور عبادت کا ہے۔ شروع سے لے کر اخیر تک بار بار توحید کا بیان، شرک کی مذمت اور مشرکین کی شرارتوں کا ذکر کیا گیا۔ کیوں؟ تاکہ آنے والے تمام انسانوں کو بتا دیا جائے کہ تمہیں تمہارے رب نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور تم سے ایک عہد و پیمان بھی اس نے لیا تمہیں پیدا کرنے سے پہلے، اور اسی عہد و پیمان کو یاد دلانے کے لیے اس نے اپنے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا، یہ بھی بتایا۔ اور توحید کی اور عہد و پیمان کی اس تاریخ اور اس پورے تسلسل کے تذکرے پر اللہ نے اس سورت کو مکمل کیا۔ اب آئیے اپنی گفتگو وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے حقیقت میں کل بات جہاں پر ختم ہوئی تھی۔ وہ بات یہاں پہ ختم ہوئی تھی کہ اللہ رب العالمین نے اس سورت میں 4 مرتبہ انسانوں کو خطاب کر کے یا بنی آدم کہا ہے، اور انہیں اپنے احکامات دیے ہیں، انہیں یاد دلایا ہے۔ ان سے کہا کہ اے اولاد آدم، تم اپنے باپ کے وفادار نہیں بنتے ہو۔ دعویٰ تو تمہیں بہت ہے کہ ہم اپنے باپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور یہ ایک فطری بات ہے۔ دیکھیے، والدین کی محبت یہ کوئی کسبی چیز نہیں کہ انسان نے اس کو کما لیا محنت کر کے اور وہ محبت پیدا کر لی اپنے دل میں، نہیں، یہ محبت خون میں اللہ تعالی پیدا کرتا ہے، خون کے اندر ہے یہ، کیونکہ آنے والی جو نسلیں ہوتی ہیں وہ اپنے ماں باپ کے خون کا حصہ ہوتی ہیں۔ اسی لیے انسان کو جب کسی مسئلے پر نصیحت کی جاتی ہے، اسے کوئی بات یاد دلائی جاتی ہے، یا اس کو کسی بات پہ آر دلایا جاتا ہے، تو کیا کہا جاتا ہے؟ ارے ایسا غلط کام آپ کر رہے ہیں، آپ تو فلاں بزرگ کے پوتے ہیں، آپ تو فلاں جو بہت بڑے عالم تھے ان کے نواسے ہیں، آپ کو کرنا چاہیے ایسے، اس طرح کہا جاتا ہے۔ ارے آپ کے والد تو بہت شریف آدمی تھے، لیکن آپ کیسے نکلے؟ تو انسان کو نصیحت کی جاتی ہے اس کے باپ، اس کے خاندان کا حوالہ دے کر۔ سورہ مریم آپ لوگ پڑھتے ہیں ہوں گے بار بار۔ سورہ مریم میں آپ دیکھیے، جب سیدہ مریم علیہا الصلاۃ والسلام اپنی گود میں عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر فلسطین میں آبادی کے بیچ میں داخل ہوئی، وہ تفصیل انشاءاللہ آئے گی سورہ مریم میں ہی انشاءاللہ، اور کچھ تذکرہ سورہ آل عمران میں گزر چکا ہے، لیکن وہاں میں نے زیادہ تفصیل نہیں بیان کی تھی، مریم میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ جب اس بچے کو لے کے آئیں
تو بنی اسرائیل نے ان سے کیا کہا؟ کہا او مریم، یہ تم نے کیا کیا؟ ہم تو سمجھ رہے تھے تم تو بڑے شریف خاندان کی اور بہت ہی نیکوکار عورت ہو، اور تمہیں تو تمہارے والد نے وقف کیا تھا کہ تم عبادت کرو گی مسجد اقصی میں رہ کر، اور مسجد کی خدمت کرو گی، نہیں صفائی وغیرہ کا خیال کرو گی۔ اور کہنے لگے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، کہ اے ہارون کی بہن، تمہارے باپ بھی برے آدمی نہیں تھے اور تمہاری ماں بھی کوئی فاحشہ نہیں تھی، بدکار عورت نہیں تھی، بہت نیک تمہاری ماں اور تمہارے باپ دونوں، اور تم سیدنا ہارون علیہ السلام کے خاندان کی ہو، ایک نبی کی پوتی ہو تم، یا پر پوتی نیچے کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ مراد ہے یہاں پر۔ اور دوسرا معنی ہے کہ ہارون علیہ السلام کی طرح تم نیک ہو، جیسے وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے محبوب صالح اور نیک بندے تھے اور اللہ کے پیغمبر تھے۔ تمہیں تو ہم سمجھتے تھے کہ تم اتنی زیادہ نیک صالح اور صدیقہ ہو، اور تم یہ بچہ لے کے یہاں ٹہل رہی ہو اور تمہاری شادی بھی نہیں ہوئی۔ تو دیکھیے یہاں ان لوگوں نے کیا کیا، اوپر کے دادا یا ان کے خاندان کے کوئی چچا تھے ہارون، ان کا حوالہ دیا، تفسیر بتا دیا مختلف، اور ان کے ماں باپ کا بھی حوالہ دیا کہ تمہارے ماں باپ تو بڑے شریف تھے، اور یہ تم نے تو کون سا کام کر دیا، شرافت کا کام ہے کیا یہ کہنے لگے وہ لوگ۔ پتہ یہ چلا کہ انسان کو اس کے نیکوکار صالحین باپ دادا اور والدین کا حوالہ دیا جاتا ہے، اور یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ بالکل اچھی بات ہے، تاکہ لوگوں پر نیکی کے جذبے کو ابھارا جائے کہ تمہارے باپ تو اتنے بڑے عالم تھے اور تم آج جو ہے نماز نہیں پڑھتے ہو۔ اور یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ تمہیں شرم کرنی چاہیے، نصیحت کے موقع پہ بات کہی جاتی ہے۔ تو اور اسی طرح دیکھیے سورہ آرافی میں بھی آئے گا، اور آگے سورہ طٰہٰ کے اندر، کہ جب بنی اسرائیل کو چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، اللہ نے ان کو بلایا کہ آپ آئیے تو آپ کو ہم تورات دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام 40 دن کا اعتکاف کر رہے تھے، اور اعتکاف انہوں نے کیا، روزے رکھے، عبادت وہاں پر کی پہاڑ پر، پھر اللہ نے ان کو تورات دی۔ رب تعالیٰ نے ان کو وہی پہاڑ پہ بتا دیا تھا کہ اے موسیٰ، تم تو یہاں پر آئے ہو میری عبادت کرنے، اور تورات جیسی عظیم الشان کتاب مجھ سے لینے کے لیے آئے ہو، اور تمہاری قوم کیا کر رہی جان رہے ہو؟ تمہاری قوم شرک اکبر میں مبتلا ہے، بچڑے کی پوجا کر رہی ہے۔ پتہ بھی ہے تم کو؟ ان کا نہیں، مجھے تو نہیں پتا۔ معلوم یہ ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں ہوتا ہے، اللہ نے ان کو بتایا کہ آپ پہاڑ کے اوپر ہیں، آپ کی قوم پہاڑ کے نیچے رکی ہوئی ہے، اور وہ وہاں پر غیر اللہ کی پوجا کر رہی ہے، وہ شرک کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ اس کے بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کے پاس آئے، تو قرآن مجید کہتا ہے فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، اپنی قوم کے پاس وہ آئے بہت زیادہ غضبناک تھے، اور وہ اپنی قوم سے خطاب کرنے لگے کہ کیا کیا تم لوگوں نے، یہ میری ایسی جانشینی کرو گے تم لوگ؟ تمہیں کس نے اس کی تعلیم دی کہ تم شرک کرو؟ تم رب کا شکر چھوڑ چکے کہ تمہیں اس نے فرعون کے مظالم سے، اس کے جرائم سے تم کو آزاد کیا، نجات دی۔
پھر تم کو پانی میں ڈوبنے سے بچایا، تمہاری وجہ سے سمندر پھاڑ دیا، سمندر کو روک دیا، پانی کی دیواریں کھڑی کر دی رب تعالیٰ نے، تم نہ شکری کر رہے ہو۔ اس کے بعد انہوں نے تو جو کہ اپنے بھائی جو کہ پیغمبر تھے ہارون علیہ السلام کی طرف کہا، او میرے بھائی، آپ اتنے بزرگ آدمی ہیں، آپ کو تو میں نے چھوڑا تھا ان لوگوں کے بیچ میں تاکہ آپ ان کو نیکی کی تعلیم دے، برائی سے روکیں، اور یہ تو یہاں سب سے بڑی برائی اکبر الکبائر میں مبتلا ہے، اور آپ یہاں بیچ میں ان کے کھڑے ہوئے ہیں، آپ رکے ہیں باقاعدہ، آپ کو سمجھانا نہیں چاہیے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میرے بھائی، اور جیسے کہ یہ بات اس میں ہے تفاسیر وغیرہ میں کہ ہارون علیہ السلام بڑے بھائی تھے موسیٰ علیہ السلام کے، اور موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے، اور اس میں ایک بہت اہم نقطہ ہے، اسے آپ لوگ یاد رکھیے، ہو سکتا ہے ہماری بات طویل ہو جائے تو میں یہ بات پوری نہ کروں گا، ختم کر دوں گا، ہو سکتا ہے کر دوں گا انشاءاللہ، لیکن وہ اہم بات یاد رکھیے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنانے کے لیے بلایا، کہاں پر؟ جب وہ مدین سے نکلے، وہ آگ تلاش کرنے کے لیے جا رہے تھے، اور وہی طور کی پہاڑی، تو وہاں انہیں ایک آواز آئی، اے موسیٰ! موسیٰ علیہ السلام نے آگ کی روشنی دیکھی، اور وہ دائیں بائیں دیکھ رہے تو وہاں تو کوئی نہیں دکھ رہا ہے، ان کو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس کے بعد ان کو پھر پکارا، رب تعالیٰ نے کہا یا موسیٰ، تو کہنے لگے لبیک، میں حاضر ہوں، مجھے کس نے پکارا؟ رب تعالیٰ نے کہا یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ، میں اللہ ہوں، معبود برحق میں ہی ہوں، میری عبادت کرو۔ اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو نماز کی تلقین کی، اور کہا میں نے تم کو اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ پورا مکالمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، کہا سورہ طٰہٰ میں، سورہ شعراء میں، سورہ قصص اور سورہ نمل کے اندر، تفصیل پڑھ کے دیکھیے آپ کہ کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا اور پھر فرعون کے پاس بھیجا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی نے جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف ان کو جو ملا، اس میں انہوں نے بہت سی باتیں کی۔ ایک بات انہوں نے یہ بھی کہی کہ اے پروردگار، تو نے مجھ کو اتنی عظیم ذمہ داری دی ہے، اور فرعون جیسا طاغیہ سرکش، اتنے بڑے مجرم کا مقابلہ کرنا میرے جیسے کمزور آدمی کے لیے میں کیسے کر پاؤں گا؟ تو میری مدد کے لیے کسی کو میرے ساتھ کر دے۔ اور پھر وہ کہنے لگے وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اے پروردگار، میرے اہل، میرے گھر خاندان میں سے میرا ایک معاون میرے لیے مقرر کر دے۔ اور پھر نام لیا، کہا ہارون اخی، میرے بھائی ہارون۔ اور دوسری جگہ ہے فَأَرْسِلْهُ مَعِيَّ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي، میرے ساتھ ہارون کو بھی رسول بنا کے بھیج دے فرعون کے پاس، تاکہ ہم دونوں جائیں وہاں پر ایک ساتھ، اور وہ میرے لیے معاون ہو اور میری تصدیق کرے میں جو بھی بات وہاں پر بیان کروں۔ رب تعالیٰ نے کیا کہا؟ اور اس کے بعد دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں سورہ
ताहा वाली जो आयत है, ऐ परवरदिगार उशदुद बिही अजरी व अशरिकहु फी अमरी, तू हारून को नबी बनाकर मेरे बाजू को मजबूत कर दे और मेरे नबूवत के मामले में शरीक कर दे उनको, उनको भी तू नबी बना। और कई नुसब्बिह का कसीरा, ताकि हम तेरी बहुत ज्यादा तस्बीह बयान करें, व नज़कुर का कसीरा, और तेरा बहुत ज्यादा जिक्र करें और शुक्र करें। देखिए, इन्नका कुन्त बिना बसीरा, यकीनन तू हमारे बारे में, हमारे अहवाल के बारे में तू बसीर है, निगहबान है, जानने वाला है। अल्लाह ताला ने क्या कहा? कहा क़ाल क़द ऊतीत सुअलक या मूसा, ऐ मूसा, तुम्हारी फरियाद मैंने कबूल कर ली। और कहा तुम यहाँ से जाओ, यानी तूर के पहाड़ से पहले जाओ मिस्र, और जाकर के अपने भाई हारून से मिलो, और हारून को अपने साथ लेकर फिरौन के दरबार में पहुंचो। और फिर आगे चल के जो खिताब अल्लाह ताला ने जिक्र किया है मूसा अलैहिस्सलाम का, और अल्लाह ने फिर कैसे उनसे बात की, अब वहां पर खिताब दोनों से हो रहा है कि तुम भी जाओ और हारून को भी, और दोनों जाकर के फिरौन से बात करो और मेरा पैगाम पहुंचाओ। इस अल्लाह ने जिक्र किया। तो यहाँ उलमा ने क्या किया है, ये बात बताई है तफसीर में। कहा दुनिया में मूसा अलैहिस्सलाम से बड़ा एहसान अपने भाई पर किसी और ने नहीं किया, किसी और ने नहीं किया। और अपने भाई की कदर भी उन्होंने की। अल्लाह ताला जब उन्होंने कहा कि हारून को तू पैगंबर बना दे, क्या कहा उन्होंने? कहा वो अफसह मिन्नी लिसानन, उनकी जबान मुझसे ज्यादा वाज़ेह है, फसीह और बलीग है वो कलाम में, बलीगुल लिसान और फसीहुल कलाम है वो। तो अल्लाह ने कहा ठीक है, मैं बना देता हूँ। तो हारून अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबी बनाया मूसा अलैहिस्सलाम की सिफारिश पर। ये देखिए, और अल्लाह ताला ने इस बात का तज़किरा सूरे मरियम के अंदर भी बड़े अजीब और गरीब अंदाज में किया है। कहा वज़कुर फिल किताब मूसा इन्नहु कान मुखलसन व कान रसूलन नबिय्या, कि आप मेरी किताब में मूसा का जिक्र कीजिए, वो अल्लाह ताला के चुनिंदा थे और रसूल थे, नबी थे। वनादैनाहु मिन जानिब तूरिल अयमनी व कर्रबनाहु नजिया व वहबना लहू मिन रहमतिना अखाहु हारून नबिय्या, और हमने उन्हें अपनी रहमत से उनके भाई हारून को नबी बना के उनके साथ कर दिया। एहसान जताया है मूसा अलैहिस्सलाम पर। तो अपने कराबतदारों के फजल का एतराफ करना, जहां ये एक शराफत का काम है, इसी तरह ये अंबिया अलैहिस्सलाम की सिफात में से भी है। हम मुसलमानों को कुरान मजीद पढ़ना, तदब्बर करना, गौर करना, इनका मतलब फिर क्या होता है? मतलब ये होता है कि इन मानी और अहकाम और मतालिब को अपनी जिंदगी में हम लागू करें, हम सीखें, अंबिया अलैहिस्सलाम की तरह हम भी नेक खसलतों के वारिस बने। आज क्या होता है, अगर किसी भाई के पास कोई इल्म है, कोई फजल है, अल्लाह ने उसे कोई खुसूसियत दी है, किसी को माल दिया, किसी को सेहत दी, किसी को अल्लाह ने शोहरत दे दी, किसी को कुछ दे दिया, किसी को इल्म दे दिया, किसी को दौलत दे दी, तो अमूमन क्या होता है, जिन लोगों ने कुरान मजीद का इल्म नहीं हासिल किया और वो शरीयत के पाबंद अपने आप को नहीं करना चाहते हैं, वो हसद की बीमारी का शिकार हो जाते
اور وہ حسد انہیں ان کے خاندان ہی میں فتنہ جو فتنہ گر اور فتنہ پرور بنا دیتا ہے. وہ پوری زندگی فتنہ پردازی کرتے رہتے کہ فلاں کے پاس یہ کیوں ہے، وہ تو میرا بھائی ہے، وہ تو برابر ہونا چاہیے سب کو، ہر چیز میں، ہر فضیلت میں برابر ہونا چاہیے. کیوں؟ تمام کے تمام لوگ، تمام کے تمام بھائی کیا پہلی صف میں امام کے پیچھے رہتے ہیں کیا؟ کوئی دائیں بائیں رہے گا نا، کوئی ادھر کوئی ادھر، کوئی آگے، کوئی دائیں طرف کوئی بائیں طرف. اور جو نماز میں بالکل لیٹ جائے گا وہ اس کو بالکل مسجد کی صف میں جو آخری جگہ ہے نا وہاں جگہ ملے گی پھر. اور زیادہ تر ہوں گے جو مسجد ہی نہیں جائیں گے، تو کیا ہوگا ان کا؟ وہ تو مسجد کے اور جماعت کی فضیلت سے بھی محروم رہ جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر سب کو ایک طرح نہیں بنایا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان بھی اللہ نے فرق مراتب اور فضائل رکھے ہیں، اور اس کا بیان گزر چکا ہے تیسرے پارے کی شروعات میں پہلی آیت ہی میں، تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض. اور یہ معنی قرآن مجید میں بے شمار ہے. اور آخرت میں بھی بہت ہی درجات کا فرق ہوگا، اور جنت میں تو اور زیادہ ہوگا. تو بتایا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرتیں پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ ہم ان پہ عمل بھی کریں، نہ کہ ہم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و سوانے اور ان کی صفات کے دشمن بنے. نہیں، یہ جو درس رکھا گیا ہے نا، یہ تربیتی پروگرام ہے حقیقت میں، کہ ہم اپنا احتساب کریں. ہم دیکھیں کہ ہم نے شریعت کے احکام کو اپنے آپ پر کتنا لاگو کیا، ہم کتنا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب تک نہیں ہم جان رہے تھے، آج ہمیں پتہ چل گیا، اب سے ہم اصلاح کر لیں گے انشاءاللہ. ہم ایک اپنی زندگی کی نئی شروعات کریں گے. یہ ہمیں سیکھنا ہے اس درس سے. تو بتایا کہ پھر جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کے پاس آئے اور ان سے انہوں نے خطاب کیا اور کہا تم لوگوں نے بچڑے کی پوجا کیوں شروع کر دی، تو تم نے بہت بدمعاشی کا کام کیا. اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے بھائی سے جب بات کی تو ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ میں نے ان کو بہت سمجھایا، بہت روکا، انہوں نے میری بات نہیں مانی. اور یہ ضد کرنے لگے کہ ہم تو آپ کی بات مانیں گے نہیں، ہم تو مانیں گے نہیں جب تک موسیٰ نہ آ جائے. سورہ طٰہٰ میں ہے حتیٰ یرجع الینا موسیٰ، جب تک موسیٰ واپس نہیں آئیں گے ہم تو پوجا کرتے رہیں گے. یہ وہ کہنے لگے بنی اسرائیل کے لوگ اور ان کے مشرکین، بچڑے کے پجاری. اس کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر غضبناک تھے، اور خصوص اپنے بھائی پر بھی تھے جو کہ نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہے. دیکھیے ہوا ہارون علیہ الصلوۃ والسلام، اس غصے میں انہوں نے کیا کیا، اپنے بھائی کی داڑھی اور سر کے بال دونوں انہوں نے پکڑے. کہا اتنا خطرناک جرم یہاں پہ ہو گیا اور آپ موجود تھے، کیسا ہوا یہ؟ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے ان کے غصے کو ٹھنڈا کرنا چاہا. کہا پہلے آپ میری بات سمجھے، پہلے سنے کہ ہوا کیا یہاں پر. تو انہوں نے پھر ان کو بات سمجھائی. اس سمجھانے کے دوران وہ کہنے لگے یبن امہ، یہ جو تعبیر میں یہاں پہنچنا چاہ رہا ہوں اصل بڑی دیر سے، کہ اے میری ماں کے بیٹے. کہا اے میری ماں کے، وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے میرے بھائی، لیکن بھائی کہنے میں وہ محبت نہیں جاگتی جو ماں کی طرف نسبت کو یاد دلانے میں جاگتی ہے. انہوں نے بتایا، کہا میں آپ کے دین اور راستے سے الگ نہیں ہوں، میں آپ کی پیروی کر رہا ہوں، میں آپ کی ہر بات مان رہا تھا اور ابھی بھی مان رہا ہوں. آپ مجھے دشمنوں کے ساتھ نہ سمجھ لیجیے کہ میں مشرکین کا ساتھ دے رہا ہوں، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے. اور تو اس موقع پر انہوں نے کہا آپ کو تو اس بات کا تو یقین ہے نا کہ ہم لوگ ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں، تو میں آپ کا دشمن کیسے ہو سکتا ہوں؟
ہمارا خون ایک ہے، ہماری ماں ایک ہے، ایک ماں کے رحم میں ہم دونوں کی پیدائش اللہ نے کی تخلیق کی ہے. اس لیے کہا اے میری ماں کے بیٹے. وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ اے میرے ابا کے بیٹے، لیکن نہیں کہا انہوں نے. کیوں؟ اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. کیونکہ باپ کی ایک جو محبت، دیکھیے محبت تو والدین کی بتایا کہ ایک فطری ہے، خون میں اللہ نے رکھی ہے. اسے کوئی ختم کرنا چاہے تو ختم بھی نہیں کر سکتا. بتا رہا ہوں آپ کو. اس کے اظہار کے طریقے میں فرق ہو سکتا ہے. کوئی ظاہر کرتا ہے، کوئی نہیں کر پاتا، کوئی کم کرتا ہے، کوئی زیادہ کرتا ہے، کوئی صحیح طریقے سے کرتا ہے، کوئی اس میں حد سے بڑھتا ہے، کوئی نافرمانی کرتا ہے، کوئی بےمانی کرتا ہے. سب کچھ ہوتا رہتا ہے، لیکن وہ محبت نہیں ختم ہوگی. اسے بتا رہا ہوں آپ کو. تو باپ کی محبت میں ایک ہیبت، ایک عظمت، ایک جلال یہ شامل ہے. اسی لیے بچوں کو جب اپنی کوئی ضد پوری کروانی ہوتی ہے، کوئی بات کہنی ہوتی ہے، تو دیکھیے وہ باپ سے نہیں کہہ پاتے. ڈرتے ہیں وہ کہ نہیں، وہ تو ہماری ضرورت اور ہمارا مطالبہ پورے ہونے کی بات تو الگ ہے. وہ تو ابھی ہمیں اس پر بہت سی باتیں سننی پڑیں گی، اور ہو سکتا ہے کہ مزید کچھ ترقی والا معاملہ بھی ہمارے ساتھ ہو جائے، یعنی ہماری گوشوالی بھی ہو جائے. تو باپ سے ایک ہیبت رہتی ہے دیکھیے، اور رہنی بھی چاہیے. تو بچے کیا کرتے ہیں؟ ماں سے وہ اپنی ضرورت کی بات، اپنی خواہش کی بات کہتے ہیں. امی مجھ کو فلاں سامان چاہیے، امی مجھ کو یہ چیز چاہیے. وہ کہتی اپنے ابو سے کہو. بچے کہتے ہیں کہ بھائی وہاں سے ہم نہیں کر سکتے، ان سے نہیں کر سکتے. آپ اگر مجھے یہ دلوا سکیں تو آپ بتائیے. کیوں؟ وہ جانتے ہیں کہ ماں کی محبت میں شفقت کا پہلو غالب ہوتا ہے، اور باپ کی محبت میں ہیبت کا پہلو غالب ہوتا ہے. اور یہ ترازو کو اعتدال پہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ باپ کی ہیبت کو گھر میں برقرار رکھا جائے، اور ماں کے اندر جو جذباتی چیز ہوتی ہے نا، وہ جذباتیت اسے اپنے بچوں کی ان حرکتوں پر جن سے گھر میں مشقت پیدا ہوتی ہے، تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں، برداشت کرنا پڑتا ہے، وہ ماں کرتی ہے. اسی لیے بچہ رات میں سو رہا ہے، اور سوتے سوتے جو ہے اس نے رونا شروع کر دیا، چلانا شروع کر دیا. اب وہ ماں کو پتہ ہی نہیں اس سے کیا ہوا، باپ کو نہیں پتا اس سے کیا ہوا، اور وہ جا کر کے باپ کے اوپر لیٹ جاتا ہے اور جگاتا ہے باپ کو کہ مجھے سنبھالے، مجھے کیئر کرے، مجھے دیکھے مجھے کیا ہوا. باپ ایک سے دو مرتبہ دیکھتا ہے، اس کا کہتا ہے یارو یہ تمہاری نیند کے نخرے جو ہے نا، ان نخروں کو میں نہیں جھیل سکتا. کیونکہ اس کو اگلے دن پھر ذمہ داری پر اپنے کام، ڈیوٹی اور ملازمت اور نوکری اور مزدوری پہ نکلنا ہوتا ہے نا. اگر وہ آرام نہیں کرے گا رات میں، یا اس کی نیند نہیں پوری، اس دن میں کیا کرے گا؟ کیسے بچوں کو کما کے لائے گا؟ لیکن ماں، بچہ رات میں اس کو جگاتا ہے 10 سے 20 مرتبہ، 50 مرتبہ، اور وہ خوش ہوتی ہے، برداشت کرتی ہے. باپ نہیں کر سکتا. تو باپ کی محبت کا ایک پیمانہ الگ ہے، اور ماں کی محبت کا پیمانہ جذباتیت والا. اسی لیے ہارون علیہ السلام نے دیکھی ماں کی محبت کا ذکر کیا کہ اے میری ماں کے بیٹے، آپ میری داڑھی تو چھوڑیے. میری بات تو آپ سنیے پہلے کہ ہوا کیا تھا.
جب یہ ہو گیا، بات ہو گئی، تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام بات سمجھ میں آ گئی کہ ہارون کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے دعا کی، دیکھی ابھی یہ بات آگے آ رہی ہے، ان کی دعا کا تذکرہ آ رہا ہے انشاءاللہ۔ اس کے فوراً بعد انہوں نے کہا، اللہ کا ذکر کیا ہے سورہ اعراف میں، قال رب اغفر لی ولاخی، کہا اے میرے پروردگار، اتنا بڑا جرم کیا ہے میری قوم نے، میں قوم کے لیے تو معافی نہیں مانگ رہا ہوں، لیکن اے میرے رب تو میری مغفرت کر دے اور میرے بھائی کی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کتنا غضبناک کر دیا تھا، اور کس طرح ان کا دل جلا دیا تھا کہ ان کے لیے انہوں نے مغفرت کی دعا تک نہیں کی۔ اور سورہ مائدہ میں یہ بات گزر چکی ہے کہ وہ اپنی قوم سے جدائی کی دعائیں مانگتے تھے کہ پروردگار مجھے ان سے دور کر دے۔ اتنی شرارتیں بڑھ چکی ہے بنی اسرائیل کی کہ میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا، مجھے نہیں رہنا چاہیے ان کے ساتھ، میں تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سک رہا ہوں، اے میرے مالک تو مجھے ان سے دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی، اور اس دعا کے چند ہی دنوں کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ اور اتنی بدماش قوم یہ بنی اسرائیل، آپ کو بتاؤں کہ ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دونوں طور کی پہاڑی پر گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہارون کو لے کر کے آؤ، تم دونوں آؤ اور میں تمہیں اپنے احکام دینا چاہ رہا ہوں۔ دونوں پہاڑی پر گئے اور بنی اسرائیل کے لوگ نیچے میدان میں رکے ہوئے تھے۔ جب وہاں گئے، رب العالمین نے اپنے احکام دیے، اسی بیچ میں ہارون علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ پہاڑ کے اوپر تو موسیٰ علیہ السلام نے جو بھی ان کے دین میں جنازے کا طریقہ رہا ہو، اس کے مطابق انہوں نے وہاں پہ قبر کھودی اور اپنے بھائی کو قبر میں اپنی اس شریعت کے مطابق دفن کر دیا، اور نیچے آئے، بڑی سارے لوگ نیچے تھے۔ تو کہنے لگے بنی سارے لوگ، موسیٰ ہارون کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہارون کا انتقال ہو گیا۔ کہا عجیب بات ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ دونوں پہاڑ پہ گئے تھے اور واپس آپ اکیلے آ رہے ہیں، ضرور آپ نے کوئی سازش کی ہے، نعوذ باللہ۔ آپ دیکھ لیجئے بنی اسرائیل کی، کیا کہا جائے اس کو، جھٹائی، کہ اپنے محسن، خیرخواہ، شفیق اور اللہ کے عظیم پیغمبر کلیم اللہ پہ الزام لگا دیا، اپنے بھائی کے قتل کا الزام۔ تو یہ باتیں جو بیان کی جا رہی ہیں، کی گئی ہیں، اس لیے بیان کی گئی اور یہاں کی جا رہی ہیں تاکہ بنی اسرائیل کی جو شرارتیں تھیں، جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے سورہ بقرہ میں اور اس کے بعد سورہ آراف میں کیا ہے، تاکہ ان کے نقش پر مسلمان نہ چلے۔ بنی اسرائیل کی جو مخالفتیں، اللہ اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانیاں یہاں بیان کی گئی اور کی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے پیغام دے رہا ہے کہ اے امت مسلمہ کے لوگوں، تم لوگ اس طرح مت بن جاؤ، تم نہ بننا، تم مت کرنا ایسے، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ بنی اسرائیل پر جس طریقے سے ہوا وہ تمہارے ساتھ بھی ہو جائے گا۔
ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایسے لوگ آئیں گے میری امت میں جو ایسی سواریوں پر بیٹھیں گے جو سواریاں خیمے کی مانند ہوگی، یعنی بند ہوگی، اور ان سواریوں میں جیسے زین کسی جاتی ہے گھوڑے کے اوپر تاکہ بیٹھنے والے کو آرام ملے، اور اس پر زین کیا کس طرح سے ہوتی ہے، وہ جو کستے ہیں وہ ایک چھوٹا سا گدا ہوتا ہے، جتنی گھوڑے کی پشت ہوتی ہے، پیٹھ، اس پر ڈال کر کے چادر اوپر ڈال دی جاتی ہے اور اس کو باندھ دیا جاتا ہے تاکہ جو آدمی بیٹھے تو گھوڑے کے جسم کی ہڈی انسان کے جسم میں اسے گڑے نہیں، تکلیف نہ ہو اس سے۔ تو کہا کہ اس طریقے کی سواری ہوگی خیمے کی طرح بند، لوگ ان پر بیٹھ کر کے آئیں گے اور مسجدوں کے دروازوں پر اتریں گے۔ آپ دیکھیے، اندازہ کیجیے، غور کیجیے کہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ایسی سواریاں اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا، یعنی انسانوں کو عقل دے گا اور وہ پھر ایجاد کر لیں گے۔ اس حدیث پر اور آج جو کاروں وغیرہ کی سواریاں ہیں ان پہ آپ غور کیجیے کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروں کے وجود کا ذکر کیا جو پیدا ہوگی، جن کو بنایا جائے گا بعد میں، اور قرآن مجید میں بھی اس کا اشارہ موجود ہے۔ سورہ نحل کے اندر آگے وہ بات آئے گی تو بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ۔ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں کہتے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ جہاز پہ سواری کریں گے، ٹرین پہ کریں گے، بس پہ کریں گے، کار پہ کریں گے، اور فلاں سواری، لوگ کہتے ہیں یہ ٹرین، یہ بس، یہ کار، یہ ہوائی جہاز، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں۔ تو آپ نے مثال کے ذریعے اس بات کو سمجھایا اور بتایا کہ لوگ رفاہیت پرست ہو جائیں گے، آرام طلب ہوں گے، اور شاندار گدیوں والی سواری، جو کار میں جو سیٹ ہوتی ہے آرام دہ ہوتی ہے، دیکھیے جیسے صوفے پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ اس طرح کی سواریوں پر آئیں گے، مسجد کے دروازوں پر اتریں گے۔ اور ان کی عورتیں کیسے ہوں گی؟ کہا ان کی عورتیں ایسے ہوں گی، نساؤہم کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ان کی عورتوں کے کپڑے ایسے ہوں گے کہ کپڑے تو تن پہ ان کے ہوں گے لیکن وہ نیم برہنہ ہوں گی، یعنی کپڑے ایسے کہ جن سے بدن جھلکے کہ چمڑی کا رنگ کون سا ہے، کس طرح کی وہ عورت ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ بے حیائی کتنی عام ہوتی جا رہی ہے، اور حقیقت میں سورہ آراف میں اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کی بڑی خطرناک مذمت کی ہے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ آئے گا۔ تو کہا کہ کپڑے تو انہوں نے زیب تن کیے ہوں گے لیکن وہ نیم برہنہ ہوں گی، وہ مائل ہو کر کے چلیں گی لوگوں کو اپنی طرف جھکانے کے لیے، یعنی جس کے لیے اردو وغیرہ میں لچک وغیرہ کا لفظ استعمال کیا، میں اور بھی کئی الفاظ میں ان کو استعمال نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، لوگوں کو اپنی طرف وہ
راغب کروانا چاہیے کہ لوگ ان کو دیکھیں، اور ان کے سروں کے بال ان کے اوپر جوڑے بندھے ہوں گے، اور ان کے ساتھ بھی انہوں نے ایسے بنایا ہوگا کہ بال ان کے بہت بڑے ہیں، یہ خوبصورتی کے لیے تاج کی طرح وہ بنائیں گی۔ آج آپ دیکھیے کہ بالوں کو جوڑ کر کیسی کیسی شکلیں ایجاد کر لی گئی ہیں، کہ دکھایا جاتا ہے کہ بال عورت کے بہت بڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا جنت کی خوشبو تک ان کو نہیں ملے گی۔ اور لوکان بعدکم امت من الامم، اس سے پہلے ہے العنہن فانہن ملعونات، تم انہیں لعنت کرو کیونکہ یہ لعنتی عورتیں ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے لعنت کی جائے گی، یہ ایک عام حکم ہے کہ ایسی بے حیائی کو پھیلانے والی عورتیں لعنت کی مستحق ہیں، اس طرح سے کہا جائے گا۔ کوئی عورت اس طرح نیم برہنہ کپڑے پہن کے جا رہی ہے تو آپ کھڑے ہو جائیں گے، دیکھو تمہارے اوپر لعنت آئی ہے لہذا تم لعنتی عورت ہو، یہ جائز نہیں ہے، یہ سب خوارج وغیرہ کا طریقہ ہے، یہ اس سے بچنا چاہیے ہم لوگوں کو، یہ مقصود حدیث میں نہیں ہے۔ مقصود اس عمل سے ڈرانا ہے کہ یہ عمل لعنت کو کھینچتا ہے، بلاتا ہے، اور اللہ کی رحمت سے دور کرتا ہے، کہ اے مسلمان خواتین شرم و حیا کی زندگی گزارو، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اور آگے آپ نے کیا کہا؟ لوکان بعدی لوکان بعدکم امت من الامم لخدمہن لخدمہن نساؤکم، اگر تمہارے بعد کوئی امت آنے والی ہوتی تو تمہاری امت کی جو عورتیں ہیں نا، یہ آنے والی امت کی عورتوں کے گھر میں خادمائیں ہوتی، لونڈیاں بنتی، ان کی خدمت کیا کرتی بطور سزا کے، یعنی پھر وہ امت تم سے جہاد کرتی اور تم کو اپنے گھر میں وہ لونڈی اور خادمہ بنا کے لے جاتے، اور تمہاری عورتیں ان کی خدمت کرتی۔ یہ بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عبرت کی ان باتوں کو سننے کے بعد ہم سب کو عہد کرنا چاہیے کہ ہم سب اپنے گھر خاندان کی تہذیب کو اسلامی تہذیب بنائیں، اپنے بچوں اور بچیوں کو شرعی لباس پہنائیں بچپن سے۔ آج کل کیا کہتا ہے، بچی چھوٹی ہے کوئی بات نہیں کچھ بھی پہن لے گی، چھوٹا سا کپڑا بھی پہن لے گی تو بھی کافی ہے، نہیں، جب وہ برہنہ یا نیم برہنہ کہیے آپ، چھوٹے چھوٹے کپڑے پہننے کی عادت اس کی ڈال دی جائے گی بچپن میں، اور جب اس کی عمر بڑی ہوگی اسے کہا جائے گا کہ اب تم پورا لباس پہنو اور تم جو ہے پردہ بھی کیا کرو، تو اس کی عادت نہیں پڑی رہے گی، تو وہ کہے گی نہیں میں تو نہیں کر سکتی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے بچپن سے عادت ڈالنی چاہیے۔ وہ ایک صاحب کا واقعہ مجھے یاد آیا کہ یہاں پڑوس کے ایک ملک میں وہ رہا کرتے تھے، تو انہوں نے اپنی ایک بوڑھی والدہ کو وزٹ پر بلایا۔ دیکھیے میں نے ملک کا نام نہیں لیا، بتا دیا ہے کہ ایک ملک ہے قریب کا، وہاں پر اپنی بوڑھی والدہ کو بلایا۔ تو جب انہوں نے وہاں پہ دیکھا کہ یہ بڑی خواتین ایسی ہیں جنہوں نے پردہ بھی نہیں کیا، نقاب بھی نہیں پہنے ہوئے، اور نقاب اور حجاب تو چھوڑیے برقع بھی چھوڑیے، وہ تو ان کے کپڑے بھی پورے نہیں ہیں کہ ان کے پورے بدن کو ڈھانپ رہے ہیں۔ تو وہ بوڑھی ماں جو تھی وہ کہنے لگی کیا اس ملک میں سب فقیر رہتے ہیں کیا؟ ان لوگوں کے پاس پیسے نہیں کہ یہ کپڑے خرید کے اپنے جسم کو ڈھانپ لے؟
آپ اندازہ کیجئے کہ پرانی جو نسل تھی مسلم خواتین کی، ان میں کس قدر پردے کا اہتمام اور کس قدر شرم اور حیا ہوا کرتی تھی. اور اس وقت جو تہذیب یہود و نصارہ کی مسلمانوں کی طرف منتقل ہوتی جا رہی ہے، اس نے تو بالکل معاملے کو خراب کر دیا ہے. لہذا غیروں کی مشابہت مسلمانوں کو نہیں اختیار کرنی ہے. ہمارا دین کامل ہے، ہم ایک عظیم شریعت کے وارث ہیں، ہم اللہ تعالی کی تعلیمات کے علم بردار ہیں. ہمیں اس بات پر فخر کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ان تعلیمات کی پابندی کرنی چاہیے. آج کے دن یہیں تک اکتفا کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب جلیل ہم لوگوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وسبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.